الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین، آپ یوٹیوب چینل دیکھ رہے ہیں، میں عمران خان ہوں۔ سب سے پہلے تو ڈونلڈ ٹرمپ پاکستان آئے گا۔ ڈونلڈ ٹرمپ نے اپنے منہ سے کہا کہ وہ پاکستان آئے گا، لیکن اس صورت میں جب پاکستان میں کوئی ڈیل ہو رہی ہوگی ایران کے ساتھ۔ میں نے آپ سے پہلے عرض کیا تھا اور بار بار کہا تھا کہ ڈونلڈ ٹرمپ جنگ بندی کا کریڈٹ کسی کو نہیں دے گا، حتیٰ کہ اپنے نائب صدر تک کو نہیں دے گا۔ جب جنگ بندی ہوگی اور جب کوئی معاملہ کسی سمجھ جائے گا تو ڈونلڈ ٹرمپ اس کا کریڈٹ خود لے گا، کیونکہ بہت زیادہ ڈیمیج ڈونلڈ ٹرمپ کو ہوا ہے امریکہ میں۔ ڈونلڈ ٹرمپ کو کتنی بڑی فیس سیونگ لے کر دے سکتے ہیں عاصم منیر صاحب، یہ منحصر ہے عاصم منیر اور ایران کے بیچ میں ہونے والی بات چیت میں۔ دیکھیں، جو امریکی پیغامات لے کر عاصم منیر صاحب گئے ایران میں، اور وہ پیغامات اور مشورے انہوں نے ایران کو دیے، اس کے بدلے میں ایران کے پاس بھی ایک ڈیل کا خاکہ موجود ہے۔ وہ چیزیں میں آپ کو پچھلے ویلاگ میں بتا چکا ہوں۔ اب سادی بات یہ ہے کہ جنگ بندی ہو چکی ہے، جس کے اوپر ایران کی پہلی اور بڑی شرط تھی کہ لبنان کے اندر فوری طور پہ جنگ بندی کی جائے، تو وہاں پہ جنگ بندی ہو گئی ہے۔ جنگ بندی کا جو اناؤنسمنٹ ہے وہ ڈونلڈ ٹرمپ نے کچھ اس طریقے سے کیا کہ میری بات ہوئی ہے لبنان کے صدر سے، لبنان کے صدر کا نام جوزف اون ہے، میری لبنان کے صدر سے بات ہوئی ہے اور اسرائیل کے وزیر اعظم سے بات ہوئی ہے، اور میں نے جنگ بندی کروا دی ہے۔ یہ میرا فخر ہے کہ میں اس سے قبل 9 جنگیں حل کروا چکا ہوں، اور یہ میری 10ویں جنگ ہے جسے میں حل کر رہا ہوں۔ ان دونوں کو وائٹ ہاؤس میں بلوا رہا ہوں۔ 1983 کے بعد پہلی مرتبہ ان کے بامقصد مذاکرات ہو رہے ہیں۔ اب میں ایک چیز آپ کو بتا دوں کہ جو لڑائی ہو رہی ہے وہ اسرائیل اور حزب اللہ میں ہو رہی ہے، اسرائیل اور لبنان کی حکومت میں نہیں ہو رہی۔ جو مذاکرات ہو رہے ہیں وہ اسرائیل اور لبنان کی حکومت کے ہو رہے ہیں۔ لبنان کی حکومت بھی حزب اللہ کے خلاف ہے اور اسرائیل بھی حزب اللہ کے خلاف ہے، اور جو علاقہ جہاں پہ حزب اللہ موجود ہے وہ ساؤتھ لبنان ہے۔ یہ وہ ایریا ہے جہاں پہ اسرائیل نے اٹیک کیا ہوا ہے، یہاں پہ حزب اللہ کی اکثریت ہے۔ میں ذرا تھوڑا سا آپ کو بیک گراؤنڈ بتاتا ہوں، آپ کو سمجھ آ جائے گا کہ حزب اللہ کی لبنان میں حکومت نہیں بننے دی گئی۔ لبنان میں حکومت جو ہے وہ اس سے حزب اللہ کو باہر رکھا گیا ہے، مگر عوامی حمایت سب سے زیادہ حزب اللہ کے پاس ہے۔ اب اگر آپ تعداد کے حساب سے دیکھیں تو 32% شیعہ کمیونٹی ہے لبنان میں، 31% سنی کمیونٹی ہے، 16% عیسائی کمیونٹی ہے، 7.6% یونانی آرتھوڈاکس ہیں، 5.5% لبنان میں جو ہیں وہ دروز ہیں۔ تو یہ اس طرح ان کی جو ہے باقی ذاتیں ملا کے تو وہ پورا ہو جاتا ہے ان کا 100%۔ لیکن سب سے بڑی کمیونٹی اہل تشیع کی ہے، اور ان کی اکثریت جو ہے 95% کے قریب وہ حزب اللہ سے وابستہ ہے، جبکہ جو سنی احباب ہیں ان کی جب اکثریت دیکھی جاتی ہے تو 33-34% وہ بھی حزب اللہ کے حمایتی ہیں، اور باقی جگہ سے بھی حزب اللہ کو حمایت ملتی ہے۔ تو حزب اللہ سب سے تگڑی بڑی جماعت ہے وہاں پہ، لیکن وہ حکومت سے باہر ہے۔ اور وہ کیوں حکومت سے باہر ہے آپ کو آئیڈیا ہوگا، کیونکہ دیکھیں 16% آبادی ہے عیسائی، اور جوزف اون جو ہیں وہ وہاں کے عیسائی صدر ہیں اس وقت لبنان کے۔ یہ وہاں کی سیٹلمنٹ بھی ہے، لیکن یہ چلے اچھا ہے، جمہوریت میں سب کو موقع ملنا چاہیے۔ لیکن لڑائی اسرائیل کی حزب اللہ کے ساتھ ہو رہی ہے، اور صلح اسرائیل کی لبنانی حکومت کے ساتھ ہو رہی ہے۔ لیکن اچھی بات ہے کہ صلح ہو رہی ہے، اور یہ ایران کا ایک بڑا مطالبہ تھا۔ ایران کی جانب سے ایک سینئر صحافی ہیں جن کو آپ نے بہت سنا، اور ان کی باتیں بہت زیادہ آپ دیکھتے بھی رہے سوشل میڈیا پہ، ہر جگہ پہ۔ یہ ایرانی پروفیسر ڈاکٹر سید محمد مرانڈی، انہوں نے یہ دعویٰ کیا ہے، ان کو آپ بہت دیکھتے رہے ہیں، کہ مجھے یہ معلوم ہوا ہے کہ گزشتہ رات جب نیتن یاہو نے جنگ بندی کے معاہدے کی پاسداری نہیں کی تو ایران نے امریکہ کو یہ بتا دیا تھا کہ اگر لبنان میں جنگ بندی کا فوری طور پہ اعلان نہ کیا گیا تو ایران اسرائیلی حکومت پر حملہ کر دے گا۔ اس دباؤ نے صورتحال پر اثر ڈالا اور جنگ بندی کے اعلان کی راہ ہموار کی گئی۔ تو ڈونلڈ ٹرمپ نے اس کو اپنے کھاتے ڈال لیا کہ جناب میں نے 10ویں جنگ رکوا دی ہے۔ تو ابھی بھی ڈونلڈ ٹرمپ کے دل میں یہ خواہش ہے کہ امن کا نوبیل انعام انہیں کسی طرح مل جائے۔ بہرحال ڈونلڈ ٹرمپ کو امن کا نوبیل انعام ملے یا نہ ملے، وہ اس کی نامزدگی کرنے والے پاکستانیوں کے پاس آ رہے ہیں، کیونکہ پاکستانی وزیر اعظم شہباز شریف نے نامزدگی کی تھی، ٹرمپ نے تعریف کی فیلڈ مارشل کی اور شہباز شریف کی۔ پاکستانی میڈیا نے فیلڈ مارشل کا ہی نام چھاپا ہے، شہباز شریف کسی کھاتے میں ہی نہیں ہے۔ شہباز شریف کو تو تصویر سے بھی باہر نکالا ہوا ہے پاکستانی میڈیا نے کہ فیلڈ مارشل عاصم منیر عظیم انسان ہے، ایران ڈیل ہو گئی تو پاکستان جا سکتا ہوں، یہ ڈونلڈ ٹرمپ نے کہا۔ تو ایرانی صدر کو پھر آنا پڑے گا اس معاملے کے لیے۔
دیکھیں اگر ایک طرف سے امریکی صدر آ رہا ہے تو دوسری طرف سے ایرانی صدر کو موجود ہونا چاہیے تاکہ ہم پلہ لوگوں کے بیچ میں بات چیت ہو. کیا اس میں امریکہ کچھ حاصل کرے گا؟ آج سے پہلے امریکہ کا کردار رہتا تھا مانیٹر کا، امریکہ کا کردار رہتا تھا ہیڈ ماسٹر کا، وہ باقیوں کے بیچ میں صلح کرواتا تھا اور اوپر ٹاپ پہ بیٹھتا تھا. لیکن اب پہلی مرتبہ ایسا ہو رہا ہے کہ پاکستان صلح کروا رہا ہے اور امریکہ ایران کے ساتھ بیٹھے گا جنہیں وہ کسی کھاتے میں نہیں لیتے تھے. یہ مذاکرات ہو بھی جاتے ہیں، ڈونلڈ ٹرمپ آ جاتا ہے، اسے کچھ فیس سیونگ مل بھی جاتی ہے. تو امریکہ کے اندر میڈیا جتنا آزاد ہے وہ ڈونلڈ ٹرمپ کو اور اس کے نیریٹو کو اڑا کر رکھ دے گا. یہ میں جانتا ہوں نا، اور آپ بھی جانتے ہیں، اور آپ ہوتا ہوا دیکھیں گے بھی کہ امریکن میڈیا کتنا آزاد ہے اور وہ ڈونلڈ ٹرمپ کی کیا گت بنائے گا جب ڈونلڈ ٹرمپ پاکستان سے ہو کر واپس جائے گا اور ایران کے ساتھ مذاکرات کامیاب کر کے واپس جائے گا. بہرحال اسرائیلی وزیر اعظم کا کیا بنے گا؟ وہ بھی لڑائی کا ایک فریق ہے، لیکن وہ تو پاکستان نہیں آ سکتا کیونکہ پاکستان اس کو تسلیم ہی نہیں کرتا، اور ایرانی صدر یا ان کی حکومت تو کسی صورت بھی اسرائیل کے ساتھ ہاتھ نہیں ملائیں گے، ان کے ساتھ نہیں بیٹھیں گے، ان کے ساتھ بات نہیں کریں گے. تو یہاں پہ ڈونلڈ ٹرمپ کو ہی آنا پڑے گا. کچھ فیس سیونگ ڈونلڈ ٹرمپ لینے کی کوشش کرے گا، کچھ تصاویر، کچھ ویڈیوز بنائی جائیں گی. تو اگر ٹرافی اٹھانے ڈونلڈ ٹرمپ پاکستان آیا بھی نا، تو مجھے ایسا لگتا ہے کہ صورتحال کو دیکھتے ہوئے ڈونلڈ ٹرمپ جو ہے وہ ایک انٹری ڈال کے نکل جائے گا، مجھے ایسا لگتا ہے. اور پھر پاکستانی ڈھول پیٹتے رہیں گے، یہ کہیں گے جناب ہم ڈونلڈ ٹرمپ کو لے کر آئے، ہم نے کمال کر دیا، یہ ہو گیا وہ ہو گیا، یہ سارا کچھ ہوگا. پاکستان کے حالات اس سے بدل جائیں گے، یہ سوال ہی پیدا نہیں ہوتا. پاکستان کے حالات تب تک نہیں بدلیں گے جب تک کہ پاکستان کی ملٹری اسٹیبلشمنٹ اپنا رویہ تبدیل نہیں کرے گی. ٹرمپ نے ایک خوشخبری سنائی اپنے سننے والوں کو. ڈونلڈ ٹرمپ نے کہا کہ ایران ایٹمی ہتھیار نہ رکھنے پر رضامند ہو گیا. بھی یہ تو آیت اللہ علی خامنائی جنہیں شہید کر دیا امریکہ نے اور اسرائیل نے بمباری کر کے، وہ تو اپنی زندگی میں فتویٰ دے چکے تھے کہ ایران کبھی بھی ایٹمی ہتھیار نہیں بنائے گا. تو ایران تو پہلے دن سے کہہ رہا ہے کہ وہ ایٹمی ہتھیار نہیں بنائے گا، اور یہ فتویٰ بھی ان کے پاس موجود تھا. اور آیت اللہ علی خامنائی کی زندگی میں تو یہ ہو نہیں سکتا تھا کیونکہ فتویٰ دیا ہوا تھا انہوں نے، اور یہ امریکنز کو شاید آئیڈیا نہیں ہے کہ فتوے کی اہمیت کیا ہے. بہرحال انہیں خود ہی شہید کر دیا، اور اب یہ جو ہے وہ ڈرم بیٹنگ کر رہے ہیں کہ جناب ہم نے ایران کو منا لیا، ایران رضامند ہو گیا کہ اب وہ ایٹمی ہتھیار نہیں رکھے گا. حالانکہ اس کے اوپر پہلے سے ان کے پاس ایک فتویٰ موجود تھا. تو فیس سیونگ ہے نا، ڈونلڈ ٹرمپ کبھی یہاں سے فیس سیونگ حاصل کرنے کی کوشش کرتے ہیں، کبھی وہاں سے فیس سیونگ حاصل کرنے کی کوشش کرتے ہیں. بہرحال جو ایک جنگ بندی کا ٹائم تھا اسرائیل اور لبنان کے بیچ میں، اس میں آپ کو ایک خبر دے دیتا ہوں کہ وہ ڈیڈ لائن ختم ہونے کے 30 منٹ بعد بھی چند دیہاتوں میں یہ رپورٹ ہوا ہے کہ اسرائیلی فوج لگاتار حملہ کر رہی ہے. دیکھیں وہ لبنانی حکومت کو بھی کوئی اتنا پرابلم نہیں ہے اگر حزب اللہ کو مارتی ہے اسرائیلی فوج مخصوص ایریاز میں، کیونکہ لبنانی حکومت کی بھی حزب اللہ کے ساتھ مخالفت ہے، کوئی اچھے تعلقات وہاں پہ ان کے ساتھ بھی نہیں ہے. ناظرین، امریکی ایوان نمائندگان میں ووٹنگ ہوئی ہے اور حیران کن صورتحال بن گئی، اور یہ بڑی ٹائٹ ووٹنگ ہوئی ہے. ڈونلڈ ٹرمپ کے لیے بڑی مشکل پیدا ہو سکتی تھی. ووٹنگ اس بات پہ کروائی جا رہی تھی کہ ڈونلڈ ٹرمپ ایران کے خلاف جو جنگ ہے وہ ختم کرے، اس کی یہ قرارداد تھی. اس کے اوپر ووٹنگ کروائی جا رہی تھی کہ جو ڈونلڈ ٹرمپ نے وار شروع کر دیا ایران کے خلاف، اس جنگ کو ختم کیا جائے. 213 کے مقابلے میں 214 ووٹ ملے ڈونلڈ ٹرمپ کو، یعنی ایک ووٹ کا فرق پڑا ہے. اور ایک ڈیموکریٹک رکن ہے جیرڈ گولڈن، اس نے ڈونلڈ ٹرمپ کے حق میں ووٹ ڈال دیا. حالانکہ اس کی پارٹی ڈیموکریٹ ہے، یہ ریپبلکن کا بھی نہیں ہے، اور ڈیموکریٹ ہونے کے باوجود اس نے ڈونلڈ ٹرمپ کے حق میں ووٹ ڈال دیا. اب اسے اس وقت امریکہ میں بہت گالیاں پڑ رہی ہیں. پوری کانگریس اور پورا ملک اس کے خلاف ہو گیا کہ یہ اسرائیلی لابی کے زیر اثر آ کر یہ ایران کے خلاف امریکی جنگ کا حصہ بن گیا، اور اس نے ووٹ ڈال دیا اس چیز کے حق میں جس کے خلاف قرارداد پیش کی گئی تھی. تو یہی وہ ایک ووٹ ہے جس نے صورتحال کو بدل دیا. ناظرین، اب ذرا پاکستان کے اندر خبریں ہیں، وہ بھی میں آپ کے ساتھ شیئر کر دوں. عمران خان صاحب سے ملنے کے لیے کوئی بھی رہنما اڈیالہ جیل کے باہر کل نہیں پہنچا. کس کس کا نام گیا ہوا تھا؟ ذرا نام آپ کو پہلے پڑھ کے سنا دیتے ہیں کہ وہ لوگ جنہیں نام دیا گیا تھا ان میں انتظار حسین پنجوتھا، ڈاکٹر بابر ایوان، سردار لطیف خان کھوسا، حامد رضا خان ایڈوکیٹ، اور سیکرٹری جنرل سلمان اکرم راجہ اور بیرسٹر گھور. یہ وہ لوگ ہیں جن کے نام دیے گئے تھے کہ عمران خان صاحب سے ملنے کے لیے اڈیالہ جیل جانا ہے. لیکن یہ لوگ اتنے مایوس ہیں کہ یہ عمران خان صاحب سے ملنے کے لیے اڈیالہ جیل کے باہر بھی نہیں آئے، یہ ملنے کے لیے گئے ہی نہیں.
اب انہیں پیغام آ جاتا ہے کہ جانے کا کوئی فائدہ نہیں، آپ کو نہیں ملوائیں گے. فرض کریں یہ نہیں گئے تو اس سے ایک تاثر تو بن گیا کہ بھئی ان کی دلچسپی نہیں ہے، یہ اسٹیبلشمنٹ پہ بھروسہ کرتے ہیں کہ اگر اسٹیبلشمنٹ نے ملوانا ہوگا تو ملوا دے گی، نہیں ملوانا ہوگا تو ہم جانے کی بھی تکلیف نہیں کریں گے. پہلے سہیل آفریدی صاحب جاتے تھے، انہوں نے 10-12 چکر لگائے اڈیالہ کے، اس کے بعد وہ بھی نہیں گئے، وہ پریشر بھی ختم ہو گیا. ایسا لگتا ہے پاکستان تحریک انصاف کی لیڈرشپ بہت مایوس ہو گئی ہے، حالات یہاں تک پہنچ گئے ہیں. تحریک انصاف مفاہمت کرنا چاہتی ہے، عمران خان صاحب مزاحمت کرنا چاہتے ہیں، اور تحریک انصاف کے لوگوں کی صورتحال دیکھتے ہوئے عمران خان صاحب نے ایک پیغام بھجوایا تھا، شاید آپ لوگ وہ پیغام بھول گئے. عمران خان نے اپنی بہنوں سے کہا تھا کہ میری بہنوں سے کہنا میرے لیے آواز اٹھائیں، کوشش کریں. تو اس کا مطلب کیا ہے؟ وہ کیسے آواز اٹھا سکتی ہیں؟ وہ اڈیالہ کے باہر جا سکتی ہیں، وہ پاکستانیوں کو کہہ سکتی ہیں کھڑے ہو جاؤ ہمارے بھائی کے لیے، اپنے لیڈر کے لیے. وہ بین الاقوامی میڈیا کے اوپر آواز اٹھا سکتی ہیں، وہ پاکستان کے سوشل میڈیا پہ آواز اٹھا سکتی ہیں، وہ لوگوں کو یہ کہہ سکتی ہیں کہ آپ نکلے اور نکل کر احتجاج کریں عمران خان کے حق میں. اس کے علاوہ اور وہ کیا کر سکتی ہیں؟ جب وہ یہ سارا کچھ کرتی ہیں یا مزاحمت کی بات کرتی ہیں تو پاکستان تحریک انصاف ان کے خلاف ہو جاتی ہے. دیکھیں جب نون لیگ زیر عطاب تھی نا تو نون لیگ نے ایک نعرہ لگایا، نون لیگ نے کہا تھا کہ مزاحمت ہوگی تو مفاہمت ہوگی، اور پھر ہم نے دیکھا کہ انہوں نے مزاحمت کی اور اس کے بعد مفاہمت کی، اور ایسی مفاہمت کی کہ آج جوتے پالش کر کر کے وہ بہترین اقتدار میں آ گئے. لیکن پاکستان تحریک انصاف کی لیڈرشپ جو ہے وہ مزاحمت کے موڈ میں بالکل نہیں ہے. لیڈرشپ یہ دعویٰ کرتی ہے یا یہ گلہ کرتی ہے کہ لوگ نہیں نکلتے. دیکھیں یہ تو اپنی ناکامی کا اعتراف ہے کہ آپ سے لوگ نہیں نکلتے. یہ ایک مانی ہوئی حقیقت ہے جسے عمران خان کے بدترین مخالفین بھی مانتے ہیں کہ پاکستانیوں کی اکثریت عمران خان کے ساتھ کھڑی ہے. اب جب ایک آدمی اتنا مقبول ہے کہ وہ جیل سے بیٹھ کر 2/3 اکثریت لے گیا، ایک آدمی اتنا مقبول ہے کہ اس کے بدترین مخالفین کہتے ہیں کہ اس کی مقبولیت کا ہم مقابلہ نہیں کر پا رہے، اگر الیکشن ہو گیا تو ہم تباہ ہو جائیں گے. اتنے مقبول آدمی کی پارٹی میں ہوتے ہوئے بھی اگر آپ عوام کو نہیں نکال سکتے تو یہ تو آپ کی بہت بڑی ناکامی ہے. آپ تو اپنی ناکامی کا اعتراف کر رہے ہیں. دیکھیں لوگوں کو نکالنے کے لیے سب سے پہلے آپ کو خود نکلنا پڑتا ہے. یہ بات پاکستان تحریک انصاف کو سمجھنی پڑے گی. انہیں لگتا ہے کہ وہ گھر سے نکلیں گے اور لوگ باہر بیٹھے ہوں گے سڑکوں پہ اور ہم جا کے ان کو جوائن کر لیں گے، تو ایسے نہیں ہوتا. عمران خان صاحب نے چند مہینوں میں جلسوں کی 50 کی تھی. مجھے یاد بھی یاد ہے 2022 میں نے اس کے اوپر ویلاگ کیا تھا کہ آج عمران خان کے جلسوں کی 50 ہو گئی ہے. جب عمران خان جیسا آدمی جو بہت مقبول ہے پاکستان میں، اس کو پورا پاکستان جانتا ہے، اس سے بھی لوگوں کو نکالنے کے لیے 50-60 جلسے کرنے پڑتے ہیں، تو پھر آپ کس کھیت کی مولی ہے؟ آپ کو بھی لوگوں کو نکالنے کے لیے زور لگانا پڑے گا، کوشش کرنی پڑے گی. لیکن یہ لوگ کوشش نہیں کر رہے. انہیں لگتا ہے کہ عمران خان کے نام پہ انہیں دوبارہ ووٹ مل جائے گا، تو اتنا زور لگانے کی ضرورت کیا ہے؟ اب خیبر پختونخوا میں ایک جلسے کا ذکر ہو رہا ہے کہ 19 تاریخ کو وہاں پہ جلسہ کیا جائے گا پاکستان تحریک انصاف کی جانب سے، اور یہ دعویٰ کیا گیا ہے، یہ کال عمران خان کی جانب سے ہے. تو دیکھتے ہیں وہاں پہ جو سیاستدان ہیں خیبر پختونخوا کے، وہ کتنے بڑے پیمانے پر عوام کو نکال سکتے ہیں. کیا وہ ایک نیا ریکارڈ بنا سکتے ہیں جلسے میں؟ کیا وہ اس مایوسی کو دور کر سکتے ہیں؟ یہ سارے سوالات کا جواب ہمیں 19 تاریخ کے جلسے کی شام کو مل جائے گا، اور جو آپ 19 تاریخ کو یا 20 تاریخ کو ویلاگ دیکھیں گے اس میں ساری تفصیلات میں آپ کے سامنے رکھ دوں گا. عمران خان صاحب نے ایک اور حکم دیا تھا. انہوں نے کہا تھا کہ ایک نئی سیاسی جماعت رجسٹرڈ کروائی جائے، کیونکہ دیکھیں حالات کا کوئی پتہ نہیں ہے. آپ الیکشن میں جائیں، دوبارہ انتخابی نشان نہ ہو تو پاکستان تحریک انصاف کیا کرے گی؟ کیا دوبارہ سے یہ الیکشن لڑیں گے چولہے کے اوپر، جوتے کے اوپر، کیتلی کے اوپر، گھڑیال کے اوپر، گاجر مولی اور بینگن کے اوپر الیکشن لڑیں گے؟ یا انہوں نے ایک نشان کے اوپر الیکشن لڑنا ہے؟ تو ایک پولیٹیکل پارٹی عمران خان نے کہا تھا رجسٹر کروائیں، لیکن پاکستان تحریک انصاف کے لوگوں نے یا عمران خان صاحب کی پارٹی کے لوگوں نے ابھی تک وہ پولیٹیکل پارٹی جو میری اطلاع ہے اس کے مطابق رجسٹرڈ نہیں کی. گلگت بلتستان میں اور آزاد کشمیر میں الیکشن سر پہ آ گئے ہیں، لیکن اس کے باوجود انہوں نے کوئی نئی پولیٹیکل پارٹی رجسٹرڈ نہیں کی. اب بشرا بی بی کی صحت بہت خراب ہو گئی ہے، اس کے بارے میں ایک رپورٹ ہے، میں آپ کے ساتھ شیئر کر دیتا ہوں صورتحال. بشرا بی بی کی آنکھ کی سرجری کی گئی ہے اور مختلف ٹی وی چینلز پہ پاکستان میں یہ اطلاع دی گئی، اور یہ سرکاری ذرائع سے خبر جاری کی گئی ہے کہ اڈیالہ جیل میں قید سابق وزیر اعظم عمران خان کی اہلیہ بشرا بی بی کی آنکھ کی سرجری مکمل کر دی گئی. اور یہ بتایا گیا ذرائع کے مطابق کہ سابق خاتون اول بشرا بی بی کی دائیں آنکھ کی سرجری راولپنڈی کے ایک اسپتال میں مکمل کی گئی ہے. آپریشن 1.5 گھنٹے تک
یا اس سے زیادہ ٹائم تک جاری رہا، اور عمران خان صاحب کی اہلیہ کی ایک میڈیکل رپورٹ سامنے آئی تھی جس میں انکشاف ہوا تھا کہ ان کی بینائی بھی متاثر ہو رہی ہے، اور پھر پمز اسپتال کے اسپیشلسٹ جو ڈاکٹر ہیں انہوں نے آ کر دیکھا، اور اس کے بعد پھر انہوں نے ریکمینڈ کیا کہ ان کی آنکھ کی سرجری کروائی جائے۔ اب مختلف قسم کی دوائیاں اور چیزیں وغیرہ ان کو ریکمینڈ کر دی گئی ہیں، ڈراپس وغیرہ دے دیے گئے ہیں کہ ان کا علاج کیا جائے۔ تو حالت کے بارے میں کہا جا رہا تھا کہ ان کی بھی تشویشناک ہے۔ یہ ایسا کیا کر رہے ہیں ان کے ساتھ جیل میں کہ ان کی آنکھیں ضائع ہو رہی ہیں؟ عمران خان کی دائیں آنکھ کی بینائی حکومتی ذرائع کے مطابق 85% چلی گئی ہے۔ بشرا بی بی کی بھی آنکھ کی بینائی جا رہی ہے، ان کی آنکھ کی بھی سرجری کرنی پڑی ہے۔ یہ کون سا ایسا تجربہ کر رہے ہیں یا کون سا ایسا کھیل کھیل رہے ہیں، اس کے بارے میں باہر کوئی نہیں جانتا، کیونکہ باہر کسی کی ملاقات ہی نہیں ہوتی۔ بشرا بی بی کی فیملی کو پہلے آگاہ کیا گیا کہ آپ فوری طور پہ آ جائیں، یعنی یہ اطلاع ملی تھی کہ بشرا بی بی کی فیملی کو کہا گیا کہ آپ آ جائیں، آپ کی ملاقات کروائی جائے گی، لیکن پھر بعد میں انہیں کہا کہ اب آپ کل آ جائیں صبح 9 بجے، آپ کی کل ملاقات کروائی جائے گی۔ اب پتہ نہیں کل بھی بشرا بی بی کی ملاقات کرواتے ہیں یا نہیں کرواتے، لیکن حالت ان کی بھی خراب ہے۔ حالت کوئی عمران خان صاحب کی بھی آنکھ کی اچھی نہیں ہے، لیکن اس کے باوجود ہر طرف جو ہے وہ سکون ہے، اطمینان ہے۔ عمران خان صاحب سہیل آفریدی کو لے کر آئے تھے، اور انہیں لگتا تھا کہ یہ ایک نوجوان ہے، یہ میرے لیے بڑی زبردست تحریک کھڑی کر دے گا اور نوجوانوں کو میرے پیچھے لگا دے گا، اور نوجوانوں کی بہت بڑی تعداد اکٹھی کر کے اسٹیبلشمنٹ پہ ایک دباؤ کا ماحول بنا دے گا، لیکن بدقسمتی سے ابھی تک تو وہ بھی نہیں ہوا۔ میں ایسا نہیں ہوں، مایوسی نہیں ہے کہ یہ نہیں ہو سکتا، یہ بالکل پاسبل ہے، یہ ہو سکتا ہے، لیکن ابھی تک نہیں ہوا۔ اب تک کے لیے اتنے، اپنا خیال رکھیے گا، اپنے چینل کا بھی۔ اللہ حافظ۔